السلام علیکم۔ اگر آپ کا پڑوسی بھارت کی طرح ایک گھٹیا ملک ہو تو آپ کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر وہ جنگ میں شکست کھا چکا ہے تو اب کھسیانی بلی کی طرح آپ پر حملہ کرنے کی ضرور تیاری کرے گا۔ اس میں آپ کا سامنا کرنے کا حوصلہ تو نہیں ہے، اب وہ چھپ کر وار کرے گا، اور چھپ کر وار کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کرنا یا اس کو روکنا۔ اور بھارت نے اپنے ایسے اقدامات شروع کر دیے ہیں جس کے ذریعے دریائے چناب اور دریائے جہلم کے پانی کو ڈائیورٹ کیا جا سکے۔ دریائے چناب پر چونکہ بہت زیادہ ڈیمز موجود ہیں تو بھارت نے فوری طور پر پاکستان کا پانی روک لیا ہے، اور آج کے دن بھی 45,000 کیوسک پانی روک لیا گیا ہے، جس سے پاکستان میں جو پانی کی ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیلاب کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ بھارت سے 3 دریا پاکستان کے گزر کر آ رہے ہیں جن پر پاکستان کا حق ہے۔ دریا تو 6 آ رہے ہیں، دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی، ستلج اور بیاس، جس کو اس نے پہلے روک لیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا ہم نے ان کو دے دیے ہیں، ستلج، راوی، بیاس، جبکہ جہلم، چناب اور سندھ پر پاکستان کا مکمل حق ہے۔ لیکن بھارت اپنے گھٹیا پن کی وجہ سے ان دریاؤں کا پانی روکنے کی اور اس کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو صحرا میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس کی اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان مسلسل دنیا کی توجہ اس ایشو کی جانب مبذول کرا رہا ہے۔ عالمی بینک سندھ طاس معاہدے کا گارنٹیئر ہے۔ پاکستان کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کے ذریعے سندھ طاس معاہدے کو لے کر ورلڈ بینک کے پاس جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان عالمی عدالت انصاف میں بھی جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے قریبی دوست ملک چائنا نے بھی انڈیا کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دریائے ستلج کا پانی کسی حد تک بلکہ کافی حد تک روک لیا گیا ہے تاکہ بھارت کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ اگر وہ پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کرے گا تو اس کا اپنا پانی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ 3 دریا بھارت کے چین کے علاقے تبت سے نکل کر آ رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا دریائے برہم پتر ہے اور دوسرا ستلج ہے۔ یہ وہ دریا ہیں جن پر بھارت کی اکانومی کا بہت بڑا انحصار ہے۔ شمال مشرقی ہندوستان، جہاں پر دریائے برہم پتر جو اروناچل پردیش سے گزر کر آسام اور آسام سے پھر وہ بنگلہ دیش میں داخل ہو جاتا ہے، یہ ایک بڑا دریا ہے جو بھارت کے 2 بڑے دریاؤں یعنی دریائے گنگا اور برہم پتر، ان 2 بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے۔ تو یہاں کا پانی بھارت کی اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ پانی روکا جاتا ہے چین کی جانب سے تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ اور جس طرح سے چین نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، تو اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں کہ بھارت جب پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کرے گا یا اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو چین پوری طرح سے اپنے دوست پاکستان کا ساتھ دے گا، اور انڈیا کو سبق سکھانے کے لیے چین بھارت کا پانی بھی روکے گا۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ پاکستان، اگر بھارت نے اس 2 ملکی معاہدے یعنی سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا ہے تو پھر پاکستان، چین اور بھارت کو ملا کر ایک معاہدہ کیا جائے جس کے اندر یہ انشور کیا جائے کہ اگر جو دریا جن کے اصل میں انٹرنیشنل قوانین کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو دریا کی ٹیل پر ممالک ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ریور اینڈ کے جو لوور سائڈ پہ جو ملک ہوتے ہیں، جو علاقے ہوتے ہیں، ان کا دریا پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، کیونکہ اوپر والے علاقوں کے لوگ پانی روک سکتے ہیں۔ تو یہ انشور کیا جاتا ہے عالمی قوانین کے تحت کہ ان اوپر کے علاقوں کے ملکوں کو یہ اس بات کا ان پر لازم کیا جائے کہ وہ نیچے کے علاقے کے لوگوں کا پانی نہ روکیں۔ تو اب بھارت جو ہے اس کو ایک اسٹریٹجک ایک امپورٹنس حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے 3 دریاؤں کا پانی ڈائیورٹ کر سکتا ہے یا اس کو روک سکتا ہے یا اس کو وقتی طور پر روک سکتا ہے۔ تو پاکستان، چین اور بھارت کو ملا کر ایک ایگریمنٹ کیا جائے جس میں اگر بھارت پاکستان کا پانی روکے تو چین فوری طور پر ایک اوبلیگیٹری ہو چین کے لیے کہ وہ بھی اتنا ہی پانی بھارت کا روکے تاکہ بھارت پر دباؤ بنایا جا سکے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ اس کے علاوہ بھارت جو جنگی جنون ہے، جو ہیجان ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہے۔ وہ پوری اپنے ملک کو، اپنی پوری قوم کو، اب چونکہ وہ جنگ میں شکست کھا چکا ہے، اس کا جو حملہ تھا ناکام ہو چکا تھا، جو اس کا نیو نارمل تھا وہ ناکام ہو چکا تھا، اب وہ نیو نارمل جو ہے وہ جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ پانی کے میدان میں بنانا چاہتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو پانی کے ذریعے روکا جا سکے، پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، پاکستان کی زراعت کے شعبے کو نقصان پہنچایا جا سکے، اس کے علاوہ پاکستان کے نہری نظام کو تباہ کیا جا سکے، اور پاکستان کے اندر پانی کا بحران ایک مسلسل ایک صورتحال پاکستان میں بحران کی صورتحال رہے، کیونکہ بھارت کے پاس پانی کو فی الحال ڈائیورٹ کرنے کی صلاحیت تو نہیں موجود، لیکن بھارت پاکستان کے پانی کو وقتی طور پر روک سکتا ہے، بعض اوقات 2 دن، 3 دن، 4 دن اور میکسیمم 15 دن تک۔ تو جب بھی فصلوں کو بونے کا وقت ہوگا تو اس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو بھارت پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک آپشن اور بھی موجود ہے جس کا پاکستان نے پچھلے دنوں مظاہرہ بھی کیا۔ پاکستان سائبر حملے کے ذریعے ان ڈیمز کے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے قائم کیے ہیں، جو تعمیر کیے ہیں، ان کے دروازوں کو کھول بھی سکتا ہے۔ اور انتہائی بابسوخ ذرائع کے مطابق پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے جو ایک بہت بڑے سائنٹسٹ سمر مبارک بند کا انٹرویو بھی ایک ٹیلی ویژن نے کیا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے سائبر حملے، ہمارے پاس آپشن ہر وقت موجود ہے، ہم جب چاہیں بھارت کے ان ڈیمز کو پانی کی طرح بہا سکتے ہیں، ان ڈیمز کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ان ڈیمز کو تباہ کرنے میں پاکستان کو صرف چند سیکنڈ لگیں گے، تباہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پاکستان ان کے دروازوں کا کنٹرول پاکستان میں بیٹھ کے اپنے پاس لے سکتا ہے، یعنی کہ جب چاہے گا بھارت جب ڈیمز کے دروازے بند کرے گا، اس کے سپل ویز کو پاکستان میں بیٹھ کر سائبر حملے کے ذریعے کھول سکتا ہے۔ تو یہ آپشن بھی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ تو بھارت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اس جنگی جنون میں مبتلا کرنے کے بجائے، گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، کیونکہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اگر آپ حالت جنگ میں پانی روکتے ہیں تو اس کو جنگی جرائم کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، اور اگر آپ حالت امن میں کسی ملک کا پانی روکتے ہیں تو یہ انسانیت کے خلاف جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ تو بھارت نہ صرف جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے بلکہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم کا بھی مرتکب ہو رہا ہے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کا انحصار اس پانی پر ہے۔ یہ پانی وہاں سے آتا ہے تو پاکستان کی زندگیاں، پاکستان میں پینے کا پانی، پاکستان میں زراعت کا پانی اور پاکستان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی اس پانی پر چلتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی اشارہ ہے، پاکستان کسی صورت اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا، اور بھارت جو پہلے ہی شکست خوردہ ہے اب اپنا گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو پاکستان اور چین کی صورت میں جو ایک اتحاد سامنے آیا ہے اس میں اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ بھارت اس پانی کو مستقل طور پر ڈائیورٹ کر سکے یا اس پانی کو روک سکے، کیونکہ چین نے جو پچھلے دنوں دریائے ستلج کا پانی روک کر عملی مظاہرہ کر دکھایا ہے کہ بھارت کے کسی بھی منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے یہ دونوں ملکوں کا اشتراک بہت ضروری اور کافی ہے۔ اور یقیناً اگر ستلج کا پانی رکتا ہے مستقل بنیادوں پر تو بھارت بھی گھٹنے ٹیکنے پر تیار ہو جائے گا، اور بہت جلدی اس کو پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ ڈائیورٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھارت کو 10 15 20 سال کی ضرورت ہے، جو کہ بہت مشکل ہے اور اس پر بھاری اختلالات ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے، بہت بڑا میسج ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کے مختلف علاقوں کو، پاکستان کے صوبوں کو اپنے باہمی اختلافات کو بھلا کر پانی کے ذخائر نئے بنانے چاہیے۔ دریائے سندھ ایک ایسا دریا ہے جس پر فوری طور پر 2 سے 3 ڈیمز بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں دریائے جہلم پر پاکستان کو آبی ذخائر بنانے کی ضرورت ہے۔ دریائے چناب چونکہ اسٹریٹجیکلی ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر آبی ذخائر نہیں بن سکتے، لیکن پھر بھی اگر ڈیمز نہیں بنا سکتے تو ڈیمز کا متبادل پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے نہریں ہوتی ہیں، یعنی نہریں ایک ایسا نظام ہے کہ جو پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ پاکستان کے اندر جب بھارت اگر سیلابی صورتحال پانی کو روک کر پیدا کرتا ہے، یعنی اگر وہ پانی کو روک لیتا ہے اور پانی کو روکنے کے بعد بڑے ذخیرے کو دریا میں چھوڑتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پورے کے پورے پانی کو استعمال نہیں کر پاتا اور بہت سارا پانی بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے پاس آبی ذخائر ہوں گے، ان آبی ذخائر کے ذریعے پاکستان اس بہہ جانے والے پانی کو روک کر سٹور کر سکتا ہے۔ سٹور کرنے کے 2 ذریعے ہیں، میں پھر بتا دوں، ایک ہے ڈیمز کی تعمیر اور دوسرا ہے نہروں کی تعمیر۔ تو نہروں کی تعمیر پاکستان کو فوری طور پر شروع کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بہت جلدی مکمل ہو سکتی ہیں ڈیمز کے مقابلے میں، اور دریائے سندھ پر اور دریائے جہلم پر پاکستان کو فوری طور پر نئے ڈیمز بنانے ہوں گے تاکہ بھارت اگر آبی دہشت گردی کرتا بھی اور پاکستان کا پانی روکتا بھی ہے اور اس کو بڑی مقدار میں اگر دریا میں چھوڑتا ہے تو پاکستان اس کو ذخیرہ کر کے یوٹیلائز کر سکے۔ میں ہوں خرم کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔